السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم جماعت 11ویں فرسٹ ایئر کی نعت کی تشریح کریں گے۔ نعت کے شاعر ہیں سید نفیس شاہ۔ پہلا شعر ہے: اے رسول خدا، اے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا باسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان کے بلند مقام کی ترجمانی کر کے اپنی محبت، عقیدت اور ایمان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کی ایمانت داری اور آخری پیغمبر ہونے کی صفات کے ذریعے بیان کیا ہے۔ شاعر اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امی کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ آپ کی امانت داری کی وجہ سے اعلان نبوت سے قبل ہی لوگوں نے آپ کو صادق الامین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ چونکہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کا ایک اور لقب خاتم المرسلین ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے آپ کے دونوں القابات کو استعمال کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں اور ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ان کی طرح کا ایمانت دار، عظمت والا اور فضیلت والا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ایمانت اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شعر ہے: دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت ہوتا ہے دست مین ہاتھ، قدرت کے ہاتھ، جملہ اوصاف نکلا صفت سے یعنی کوالٹیز اور خوبیاں، ازل ہوتا ہے سٹارٹنگ، ابد ہوتا ہے اینڈنگ یعنی شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن اور ان کی صفات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔ شاعر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو اللہ نے آپ کو ان اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ شاعر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ خاص اہتمام اور خوبصورتی کے ساتھ ہوئی ہے۔ شاعر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور صفات ہمیشہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک بے مثال ہیں، یعنی قیامت تک آپ کی مثال نہیں ملے گی۔ اس شعر میں ازل کے حسی اور ابد کے حسی جیسے القابات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بے مثال طریقے سے پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کسی دوسرے انسان میں نہیں ہے، جو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا موجود رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی حسین اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ بزم کو یوں پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔ شاعر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دو جہان یعنی کہ جنت، جہنم، دنیا، کائنات سب کو آپ کے استقبال کے لیے اختیار کیا گیا۔ جب دنیا اور کائنات مکمل طور پہ بن گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کائنات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہی بنائی گئی۔ اس کے بعد شاعر نے سید الاولین اور سید الآخرین، سید ہوتا ہے سردار یعنی کہ جو پہلے نبی گزرے ہیں، لوگ گزرے ہیں ان کے، اور جو بعد میں آئے ہیں سب نبی یا بعد میں جو لوگ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں، یعنی سید الاولین اور سید الآخرین جیسے القابات کا استعمال کر کے آپ کو تمام انبیاء کرام اور قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی زور دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور عظمت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات بنی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عظیم فضیلت والا دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر سجائی گئی اور آپ کو اس دنیا میں پیش کیا گیا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سکہ ہوتا ہے بادشاہت یعنی کہ بادشاہت رواں ہے، کل یعنی کہ سارا، کل کا مطلب یہاں پہ سارا ہے، جہاں اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا۔ عرب ہوتے ہیں جو عربی ملکوں میں رہتے ہیں، عجم وہ ملک ہیں جو عربی ملکوں میں نہیں شامل ہوتے، جیسے کہ ہمارا ملک بھی عجم میں ہی ہے۔ زیر نگی ہوتا ہے آپ کے انڈر ہونا، آپ کی بادشاہت کے اندر ہونا۔
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی تعریف کی گئی ہے۔ شاعر عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں زمین سے زیادہ وسعت اور عرش سے زیادہ بلندیاں موجود ہیں۔ شاعر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور بادشاہت دونوں جہاں میں قائم ہے، زمین اور آسمان میں ہر جگہ قائم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت قائم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کی تعلیمات پوری دنیا میں نافذ العمل اور مقبول ہیں۔ نہ صرف زمینوں میں بلکہ آسمانوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ شاعر شان رسالت کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا نام اور تعلیمات نہ صرف عرب ممالک بلکہ عجم ممالک میں بھی نافذ العلم ہے۔ یعنی آپ کی دی ہوئی تعلیمات، آپ کے دیے ہوئے قوانین صرف عربی ہی نہیں مانتے بلکہ عجم کے بہت سارے ملکوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قوانین بنائے گئے ہیں۔ کیا غیر عرب ساری حکومتیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سامنے دست بدستہ کھڑی ہیں، کوئی بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ وسعت ہوتا ہے پھیلاؤ، فرش یعنی زمین، پرواز ہوتا ہے اڑنا، رفت ہوتی ہے بلندی، عرش آسمان، انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سے کوئی نہیں۔ اس شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے انتظام کی تعریف کی گئی ہے۔ شاعر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرش کے انداز میں، ان کے طریقے میں، انداز کو طریقہ کر لیں، طریقے میں فرش جیسی وسعت ہے، جتنا آسمان وسعت ہے، جتنی کائنات میں وسعت اور پھیلاؤ ہے، اس سے زیادہ اتنی ہی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور عرش کی بلندیاں دونوں شامل ہیں۔ شاعر کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور فضائل جتنی وسیع ہیں، آپ کا روحانی مقام، آپ کی روحانی عظمتیں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ شاعر مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے نبی کے سانسوں میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ دیکھیں، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، انفاس سانس، خلد آپ کو ہو گیا جنت، یاسمین خوشبو۔ میرے نبی کی سانسوں میں جنت کی یاسمین بشارت، سانسوں میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ اب جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا، میرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا، میرے نبی سے محبت کرے گا، تو جنت اس کا مقدر بنے گی۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی عظمت، بلندی، فضیلت میں میرے نبی جیسا نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا میں وہ گزر میں تیری، کعبے کوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا آپ کو پتہ ہے جنت میں ایک مقام ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جیسے جبرائیل علیہ السلام۔ اور کعبے کوسین ہوتا ہے تیر کمان جو ہوتی ہے، جیسے تیر اور کمان کا ہوتا ہے، گرد سفر میں کعب اور کوسین یہاں پہ تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور کریم کا مطلب ہے قریب ہونا۔ اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور اس کے بلند مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے صنعت تلمی کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، واقعہ معراج کی مثال دی ہے کہ وہ مقام سدرۃ المنتہا جو جبرائیل کے لیے آخری حد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے چلے گئے، جس مقام اب سدرۃ المنتہا کا واقعہ تقریباً سب کو پتہ ہے، واقعہ معراج، آپ وہاں سے بھی گزر گئے، جس مقام تک جانا ہر کسی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ مقامات تو آپ کے سامنے آنے جانے کے راستے ہیں، آپ وہاں سے آگے ایک روایت کے مطابق اس مقام میں چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار کے سامنے 2 کمان جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب جو کعبے کوسین کا ورڈ ہے، وہ وہاں پہ وہ 2 کمان کا جتنا، وہ یہاں پہ اس کا تشریح آئی ہے، رہ گیا۔ شاعر مقام رسالت کی مزید عظمتیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں، وہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ حق کے سب سے زیادہ نزدیک، پروردگار سے سب سے زیادہ نزدیک، سچائی کے سب سے نزدیک میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس دنیا میں حق کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ حق کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں، مگر پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے جس میں حق اس کسی شخص کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بھی حق کے ساتھ تھی اور حق بھی ان کے ساتھ تھا، اتنا زیادہ نزدیک تھا کہ خود بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بتلائے اسے سراپا دیکھوں، کوئی تو ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں،
توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شخصیت اور صفات کو بیان کرنا نہایت دشوار ہے۔ شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کیسے اس سراپا کو، اس شخصیت کو دیکھوں، کیا دنیا میں کوئی ایسا موجود ہے جس کو میں تجھ سا کہہ سکوں اور تیری ذات کو اس کے اندر دیکھ سکوں اور تمام وہ صفات، عظمتیں، بلندیاں، وسعتیں کسی اور شخص میں تلاش کر سکوں یا اس کو بیان کر سکوں۔ تو شاید دوسرے مصرے میں اپنی ہی بات پر توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ توبہ، میں اس بات پر توبہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کے برابر سمجھنے کی ہمت بھی کروں یا اس کی خواہش بھی رکھوں، اور میں یہ گناہ کو سمجھتے ہوئے اظہار ندامت کرتا ہے اور توبہ کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کرتا ہے کہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت اور شان و شوکت جیسا کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ جی طلبہ، ہماری یہ تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس تشریح کو ایک بار کر کے اپنے الفاظ میں اس سے بھی بہتر انداز میں لکھیں اور اس میں اور اشعار شامل کریں تاکہ آپ کی تشریح میں آپ کو اچھے نمبر آئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور یہ چینل سبسکرائب کریں مزید تشریحات کے لیے۔